آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے, لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ 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 عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 3-3 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں. ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھیں. آج پروٹین کے لیے کیا کیا, پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو, اور تو کچھ چوتھی چیز, کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں. آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا, ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے. دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں, بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لیں. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں. ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابو بکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان, اور کھانے کو کچھ ہے نہیں.
حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر, اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ, کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ. وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لے آ, تو ایسا کر نلی نہاری لے آ, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکے. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کنگ آپ نے کی ہے. ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر کے, وہ بھی نہیں ہو رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار مجھے کچھ زکوٰۃ کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں یار میری گاڑی آٹومیٹک ہے, میرے پاؤں تھک جاتے ہیں, میں مینول گاڑی لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کو دیکھو, وہ تھک جاتا ہوں نا بار بار, کہہ رہے ہیں وہ کلچ دبا دبا کے نا میری یہ مسل جو ہے نا ان میں پین شروع ہو گیا ہے, تو کچھ میری مدد ہو جائے. تو میں نے کیا کہوں گا اس کو, آپ خود سوچو. تو پین ہو رہا ہے نا کلچ دبا دبا کے, ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح شام چانپے کھاؤ, اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے, اور یہ کرو اور وہ کرو, اتنے پراٹھے پھوڑو, یہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ, اور خوراک کیا دیکھیں, کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں, یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے, ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے مجھے خوش ہوئے, تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں, 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی
کھا لیا بس بہت ہو گیا, اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے, یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے ہم, فٹ کہاں جا کے ہوں, ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا ہے نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شدید بھوک تھی آپ کو, آپ نے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں, شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں, اتنا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں, جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں, تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں, تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں ملتی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے, جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے, تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے, کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے, یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے, انسان کی فطرت ہے, اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا, اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا, کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, چانپیں کھا رہے ہیں, اور کلیجی کھا رہے ہیں, اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں, آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال. تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے, جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے, لگنے سے پہلے ہی پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے, تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے, شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے, ایسا ہوتا ہے نا کتنا مزہ آتا ہے نا, ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, جو خشک ہوئی ہوئی تھی نا پوری باڈی, اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا, تر ہو گئی وہ. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا. ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں, کھانے کا بھی مزہ, رگیں بھی تر ہو گئیں, اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا. تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں, اور سیر ہوئے اور پانی پیا, اور کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں, یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا, یہ نیچرل, انسان کا دل چاہتا ہے, مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی, یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں, یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. اس سے یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا, وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہے, ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے, تو یہ کھانے کی دعا, پینے کی نہیں ہے, لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں, بولو بھائی, ساتھ ساتھ, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے, ایک لڑکوں نے پرینک بنایا ہے میرے, ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے, تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا. اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا. تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ
ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جائے گا